علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ رب العزت کے لیے ہے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ چار بیٹیاں اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں، اسی طرح اللہ نے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ چار بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ اللہ کی مرضی ہے، اس کے فیصلے ہیں، اور یقیناً وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، وہ غلط نہیں کرتا۔ چاروں بیٹیاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جوان ہوئیں، اور 2 جو بیٹے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ اللہ نے دونوں بیٹے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے پاس واپس بلا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ زہرا کا جو مطلب ہے یہ روشن ہے، روشنی کو کہتے ہیں۔ پھر حضرت زینب ہیں، ایک بیٹی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ام کلثوم ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز حسب اعلان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ چھوٹی جو بیٹی ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جتنا بھی جمعے کا وقت ہے مختصر، اس کے اندر ان کی شان، عظمت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کو جو دکھ ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جو بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے بڑے ہی مقام عطا فرمایا اس بیٹی کو۔ عزتیں دینے والا رب ہے، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیماری کی حالت میں تھے تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلانے کے لیے بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی 3 بیٹیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
جدائیاں دے کے اللہ کے پاس چلی گئی تھیں۔ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیماری کی حالت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ بیٹیوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے، بیٹیوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوہ پہ جاتے نا تو باقی لوگوں کو مل کے یا گھر والوں کو مل کے آخر پہ اپنی اس بیٹی کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے آخر میں مل کے جاتے، اور جب واپس آتے کسی غزوہ سے یا سفر سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کر کے نفل تو سب سے پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملتے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تشریف لاتی کائنات کے امام کو پتہ چلتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر لیٹے ہوتے تو کھڑے ہو کے اپنی اس پیاری بیٹی کا استقبال کرتے اور اپنی پیاری بیٹی کا ماتھا چومتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیار دیا حضرت فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، باپ کا بھی اور ماں کا بھی۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں یا جن کے باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر اولاد نیک ہو نا، فرما بردار ہو، ماں دنیا سے چلی جائے، باپ دنیا سے چلے جائے، اللہ کی قسم ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیماری کی حالت میں تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور یاد رکھو جب بیٹیوں کا کوئی باپ بیمار ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے باپ اپنی بیٹیوں کو بلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیٹی کو بلایا۔ بیٹی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھی پریشان ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پیار کیا اور اپنے پاس بلایا، بیٹا اپنا سر میرے پاس کرو، قریب کرو۔ جب قریب ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کہی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زاروں قطار رونے لگ گئیں۔ ایسا باپ کہاں ملے گا، ایسی بیٹی کہاں سے ملے گی؟ نہ اس جیسا باپ، نہ اس جیسی بیٹی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کان میں کہا کچھ، میری اور آپ کی اماں جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی زاروں قطار۔
میرے سونے پیغمبر نے جب دیکھا کہ میری بیٹی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں، دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب ہوئی نا، پھر کوئی بات کہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رو رہی تھیں، روتے روتے مسکرانے لگ گئیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن میں سن نہ سکی، سمجھ نہ سکی کہ کائنات کے امام نے اپنی بیٹی سے یہ کیا باتیں کی ہیں کہ پہلے وہ رونے لگ گئی ہیں اور پھر ہنسنے لگ گئی ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے پیاری بیٹی یہ تو بتلا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں تھے، آخری وقت قریب تھا، انہوں نے تمہارے کان میں کوئی بات کہی، تم پہلے رونے لگ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کوئی بات کی، دوبارہ تم ہنسنے لگ گئی۔ کون سی ایسی بات تھی جس سے تم رونے لگ گئے اور کون سی ایسی بات تھی جس سے تم ہنسنے لگ گئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اماں جی میرے بابا تو دنیا سے چلے گئے، اب وہ جو راز کی بات تھی وہ میں آپ کو بتلاتی ہوں، آپ نے پوچھا ہے چونکہ اس لیے میں آپ کو بتلا دیتی ہوں۔ فرماتی ہیں ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں روئی تھی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جان نے کہا تھا، اے میری بیٹی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری کے بعد میری وفات ہو جائے گی، موت آ جائے گی، میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ ظاہر ہے وہ بیٹی تھی، جو اچھی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کو کب تکلیف میں دیکھتی ہے، دیکھنا پسند کرتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں روک رہے تھے۔ اور یارو کسی عام آدمی کا، عام بچوں کا باپ چلا جائے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا باپ نہ دنیا میں کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کوئی چھوٹی بات تھی؟ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رونے لگ گئی، ایک فطری بات ہے، زاروں قطار رونے لگ گئی۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دوبارہ اپنی بیٹی کو بلایا، اس کے کان میں دوبارہ فرماتی ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا، اے میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری پیاری بیٹی، کیا تو پسند نہیں کرتی جنت میں سب سے پہلے ملاقات ہوگی میری تو تمہارے ساتھ ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن نا میری والدہ محترمہ نے مجھے طلب کیا، بلایا، میں گیا، جی اماں جی حکم فرمائیں۔ اماں جی نے فرمایا، حذیفہ مجھے یہ بتلاؤ کہ تم کتنے دن ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں گئے، دیدار کر کے نہیں آئے؟
فرماتے ہیں اماں جی واقعی کچھ دن ہو گئے ہیں، کوتاہی ہو گئی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہوں، اور میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہ کر لوں، اپنے اور آپ کے لیے دعا نہ کروا لوں۔ ماں جی نے اجازت دی کہ جاؤ بیٹا، میں تو پہلے ہی ناراض ہوں کہ تم اتنے دن ہو گئے ہیں کائنات کے امام کے دربار میں نہیں گئے۔ تشریف لے گئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مغرب کی نماز کا وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملاقات کرنی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھا رہا۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو میں بتلانے لگا ہوں۔ لوگ مسجدوں میں کئی نمازی ہیں، ان کا دل نہیں لگتا، تھڑوں پہ جا کے بازاروں میں جا کے سارا دن ساری رات بیٹھیں گے۔ مسجد میں اگر مولوی صاحب 2 منٹ جماعت لیٹ کروا دیں نا، یا خطبہ لیٹ کر دیں، تو وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں مولانا صاحب پر، قاری صاحب پر، اور اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہاں جا کے دل کرے رات کے 2 بجے تک وہاں بیٹھے رہیں۔ چغلیاں، حسد، بغض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی نوٹ فرما کے لے جانا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں میں مغرب کی نماز سے فارغ ہوا، میں نے کہا ابھی نماز سے فارغ ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں ملاقات کرتا ہوں، دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے نا اس کے بعد ذکر کر کے، میں نے سمجھا سنتیں ادا کریں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتوں کے بعد نفل ادا کرتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ یہاں ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ مغرب پڑھنے آتے ہیں نا، تو یہیں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کو بیٹھے دیکھ کے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے، دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ دیکھو یہ بزرگ آدمی ہیں، اللہ کے گھر میں کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حذیفہ بن یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اتنی دیر میں نا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، میں نے بھی پڑھی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب بقیہ ذکر اور نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے نا، تو فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھنے لگا، لیکن میرے سے پہلے ایک شخص آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنا قریب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو گوڈے مبارک ہیں نا، یہ اس شخص کے ساتھ مل گئے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرنے لگا۔ فرمایا جب وہ چلا گیا بات کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف، حجرے مبارک کی طرف چل پڑے۔ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چند قدم پڑے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حذیفہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ عرض کی سونے محبوبہ میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے۔ فرمایا حذیفہ جو شخص میرے پاس بیٹھا تھا تم اس کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ عرض کی سونے محبوبہ میں نہیں جانتا۔
کہ وہ کون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا، اللہ سے اجازت لے کے مجھے سلام کرنے آیا تھا، اور ساتھ یہ خوشخبری سنائی اس نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں مومن عورتوں کی سردار ہوں گی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کے نواسے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اگلی ایک حدیث سنو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں اس روایت کو، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو ساتھ بلایا، پاس بلایا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ان کو پاس بلایا، حضرت حسن اور حسین کو پاس بلایا، چار وہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں۔ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اوپر چادر کمبل جو بھی تھا وہ ہم سب کے اوپر ڈال دیا، ان کے اوپر جب ڈال دیا تو اللہ سے فرمایا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں، اللہ ان سے پلیتی کو پاک کر دے، ان کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اس سے ایک اور بات نکلتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو اس میں نہیں شامل کیا اس لیے وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ عقل ماری ان لوگوں کی۔ پہلے تو قرآن اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، اور پھر نمبر دو گھر والیاں جو ہوتی ہیں وہ اہل بیت سے بات کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ گھر والی بیوی جو ہوتی ہے وہ تو اصل گھر کی مالک ہوتی ہے، تو یہ ناجائز اعتراض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنی کسی بیوی کو اس میں شامل نہیں کیا۔ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے یا بیویاں جو ہوتی ہیں تو اہل بیت میں سے ہوتی ہیں، گھر کی مالکہ ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں اور وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب قرآن کی مخالفت کرنی یا اپنے ذہن سے کوئی بات کرنی یہ تو سوٹیبل نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی ہے، 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ اب قرآن سن لیں، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔
اگر ایک بیٹی ہوتی تو بیٹی کا لفظ آ جاتا، جمع کا سیکھا ہے۔ 4 بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، 2 تو اوپر نیچے نکاح میں آئی جناب عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرشتے نے بھی خوشخبری سنائی، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، آپ کے جو نواسے ہیں، میں صدقے قربان جاؤں جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کئی کہتے ہیں اہل حدیث ان سے پیار نہیں کرتے، کتنی جاہلانہ بات ہے۔ جتنی محبت صحابہ سے اہل حدیث کرتا ہے نا، یاد رکھو کبھی آزما کے دیکھ لینا، کبھی امتحان لے کے دیکھ لینا، کبھی توحید پرست کی گفتگو سن کے اندازہ لگا لینا، اور پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے نواسے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہونٹ اپنے ہونٹوں میں چوسا کرتے تھے۔ کون ہے بد نصیب جو جناب حسن یا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہیں کرے گا؟ وہ تو بد نصیب ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم بد نصیبوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہم جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان کہتا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے ہمارے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بات کو کبھی انکار نہیں کرتے۔ ایک ایک آیت ہمارے سر ماتھے پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک فرمان اللہ کے فضل سے ہمارے لیے قابل قبول ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ یہ عظمت ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی نے دکھ بھی بڑے دیکھے ہیں۔ دعا کرو اللہ بیٹیوں کو دکھ نہ دکھائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی خطبے میں بیان کروں قرآن اور حدیث کی بات، میں اس کا مکمل طور پر ذمہ دار ہوں۔ جس دوست کا دل کرے وہ مجھ سے اس کا حوالہ پوچھ سکتا ہے۔ میں دوسری بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہمارا مسلک اس کی اجازت دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے نفلی۔ ابو جہل لوگوں نے نا پروگرام بنایا، یہ نام نہاد چودھریوں نے، کئی بندے جن کو گھر سے نہیں نا کو پوچھتا وہ چودھری بنے ہوتے ہیں مسجدوں میں یا گلی محلوں میں، وہ بھی چودھری بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، اکثر عبادت کرتے ہیں اللہ کی، آج فلاں جگہ پہ اونٹ کی قربانی ہوئی ہے، ہم میں سے کون ہے جو اجری اونٹ کی لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سجدے میں جائیں ان کی کمر مبارک پر رکھیں؟ استغفر اللہ، کتنے بد نصیب لوگ تھے۔ وہ نبی جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کے آیا، وہ نبی جس کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، جنت کے راستے پر بندہ نہیں چل سکتا، جس کے بغیر دنیا میں عزت نہیں مل سکتی، آخرت میں عزت نہیں مل سکتی۔ فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے انسان، اے بندے، جب تک تو میرے محبوب کے راستے پر نہیں چلے گا، جب تک میرے محبوب کی بات نہیں مانے گا، جب تک میرے محبوب کی عزت نہیں کرے گا، جنت کے میں جانے کے خواب چھوڑ دے۔
اس کو جنت مل ہی نہیں سکتی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے گا۔ ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں مانتے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے، جو اللہ کی مخالفت کرے۔ ہم اسے بھی مسلمان نہیں مانتے جو صحابہ کی مخالفت کرے۔ سارے کے سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ان بد نصیبوں نے یہ پروگرام بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سجدے میرے اور آپ جیسے نہیں ہوتے تھے۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کو قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، سوج جاتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، گناہ آپ کے پاس آتا کوئی نہیں، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر اور رہنما نے سبق دے دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو۔ فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے اتنی عزت سے نوازا ہے؟ آؤ میرے بھائیو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بات مان کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان کے۔ سب قابل احترام، قابل عزت، باقی سارے کے سارے محبت کرو، پیار کرو، لیکن معیار شریعت اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کے رسول کے علاوہ کائنات میں کوئی نہ تھی اور نہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بھائیوں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان بدماشوں نے، ان بے ایمانوں نے اوجری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک میں رکھ دی۔ ان کو شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی کہ یہ شخصیت کون سی ہے۔ ایسے بھی بے شمار لوگ تھے نا خوش قسمت، دور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے، اپنا مذہب چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیا، کہہ دیا کہ یہ شکل جو ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سونا ہے کہ یہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کا ایک عالم تھا عبد السلام، بڑی منت مانی جاتی تھی یہودیوں میں یا عیسائیوں کا تھے۔ کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جہاں دیدہ تھے، اللہ نے قسمت اچھی بنانی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں گئے، دیدار کیا، کہنے لگے اس رب کعبہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ محمد سچا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بے ایمان تھے، اجری رکھ دی۔ توبہ میری، استغفر اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے سن کے۔ اتنے محبوب پیغمبر، اتنے رحمت والے، اتنی شفقت کرنے والے، ان کو اس قدر اذیت دی گئی۔ آج بھی میرے بھائیوں جو توحید بیان کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ بڑا کچھ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا شاید۔ گالیاں بھی ہمیں سننے کو پڑتی ہیں، ہمیں مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم۔ میں ان کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جس کے سینے میں وہ آپ کی ذات ہو، وہ میری ذات ہو، وہ کسی اور کی ہو، جس کے سینے میں توحید کا پودا لگ جاتا ہے، پھر وہ ان گالیوں سے نہیں گھبراتا، ان مخالفتوں سے نہیں گھبراتا۔ توحید اتنی طاقت والی چیز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو عبداللہ بن مسعود نا چھوٹے سے قد کے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا نا تو وہ یہاں آتے تھے، چھوٹے سے قد کے، اور کمزور بھی بڑے تھے، پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی، پتلی پتلی، لیکن اللہ کے ہاں بڑا مقام تھا ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ان کی دونوں پنڈلیاں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں، ترازو کے دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کا وزن بھاری ہوگا۔
یہ تھے میرے نبی کے یار، یہ تھے میرے نبی کے صحابہ، یہ ہیں میرے نبی کے دوست وفادار جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ بد نصیب کہاں بیٹھے ہیں جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے؟ ان کو پتہ نہیں انہوں نے جہنم میں جانا ہے، جنت میں ان کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی اور جنہوں نے صحابہ کی مخالفت کی، جنت میں ان کے لیے 1 انچ بھی جگہ نہیں میرے بھائیوں۔ عبداللہ بن مسعود کمزور تھے، دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، زار و قطار رو کے نا تو وہ اجری باری ہوتی ہے، فرمانے لگے کاش میں اس اجری کو اتار سکتا۔ کمزور تھے، جلدی جلدی بھاگے نبی علیہ السلام کے گھر۔ کن کو بلایا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ کہ جب نبی علیہ السلام کی بیٹی آئی ہوں گی اور ابو کو اس حالت میں اپنے بابا کو دیکھا ہوگا، دل پر کیا گزری ہوگی؟ آج کسی کے بابا سے، کسی کے باپ سے کوئی زیادتی کر رہا ہو، جاؤ جا کے ان کی بیٹیوں سے پوچھو، اولاد سے پوچھو کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان بدماشوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، کبھی ان کے دلوں میں یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوا۔ لیکن کوئی بات نہیں، وقت آئے گا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ بھی نیک آدمیوں کی طرح یہ بھی ایک دن موت کے گوش میں چلے جائیں گے، پوچھنے والا پوچھ لے گا۔ یہاں بدماشیاں کرنے والوں اللہ پوچھ لے گا، وہاں پھر بدماشی کر کے دکھانا قبر میں، حشر میں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اس نسخے کو بھی آج پلے باندھ کے لے جاؤ۔ اپنے سے تگڑے سے لڑ سکتے ہو نا تو پھر ماڑے سے بھی لڑ لیا کرو۔ دیکھ لو جتنا مرضی پہلوان ہے، اپنے تگڑے سے نہیں لڑے گا، ماڑے سے لڑے گا، اس کو تکلیف دے گا۔ اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا، کبھی غور کرو دل پہ کیا کیفیت ہوگی، کلیجہ پھٹ نہ گیا ہوگا۔ وہ گندی بھی ہوتی ہے، اس سے خون بھی نکلتا ہے، اس میں گندگی بھی نکلتی ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کی قسم جب ہم سٹڈی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، دل ایسے تڑپ اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ۔ لیکن ان بد نصیبوں نے بھی اپنا کام کرنا تھا نا، جہنم کا بالن بننا تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی آئی، دیکھ کے زار و قطار روئیں، جا کے ابو جی کے کمر مبارک سے اجری اتاری، جیسے بھی اتاری، صاف کیا، اور اپنے بابا کو ایسے پکڑ کے نا، جس طرح کسی کو سہارا دیتے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر لے کے جا رہی تھیں اپنے ابو جی کو۔ اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بد دعا کی تھی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا نام لے کے بد دعا کی تھی نا نبی علیہ السلام نے، میں نے بدر کے میدان میں ان کتوں کو مرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کی لاشوں کو دیکھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی توہین کرے اور سلامت رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کرے اور دنیا میں عزت پا جائے، قبر میں عزت پا جائے، آخرت میں عزت پا جائے؟ نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عزت کے لیے ضروری ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی۔ ہم کسی اپنے مولوی کا نام لیتے ہیں، ہم کسی اپنے بزرگ کا نام لیتے ہیں، سب عزت کے قائل، عزت کے قابل، پیار کرو، محبت کرو،
جتنا اللہ نے پیار اور محبت کا حکم دیا ہے. یہ نہیں پیار محبت کے ان کو سجدے کرنے لگ جاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نا طبقات ابن سعد کے اندر نا کو 2.5-3 صفحے اس موضوع پر لکھنے والے نے لکھا ہے نا. یقین جانے جب ان لفظوں کا ان لائنوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو میں آپ کو کیفیت نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی. یہ میرے دوستو ذرا غور کیا کرو. اس نبی نے پتھر کھا کے گالیاں کھا کے اوجڑیاں رکھوا کے بھی کوشش کی کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے, یہ بھی چلا جائے, یہ بھی چلا جائے, یہ بھی چلا جائے. اتنے وفادار تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر انسان کے. ساری زندگی یہ کوشش کی. پھر شیب ابی طالب میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. جہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتے تھے صحابہ پتے کھا کھا کے گزارا کیا کرتے تھے. وہاں بھی انہوں نے جب اپنے باپ کو, اپنے بابا کو, اللہ کے نبی کو, کائنات کے امام کو جب اس حالت میں دیکھا ہوگا, بیٹیاں کب برداشت کرتی ہیں؟ بیٹیاں والوں ذرا سوچو کہ بیٹیاں اپنی ماں کو یا باپ کو تکلیف کب برداشت کرتے ہیں. اس وقت بھی جو کیفیت لکھنے والوں نے لکھی ہے نا, تفسیر ابن کثیر والوں نے, کہ وہاں پہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے یہ پڑھا کہ وہ کائنات کے رب سے دعا کرتی تھی, یا اللہ میں کچھ بھی نہ کھاؤں, مجھے اپنی فکر نہیں, میرے بابا کو اور میرے بابا کے ساتھیوں کو کچھ کھانے کو مل جائے. اندازہ فرماؤ. اور پھر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, آخری حدیث سن لو. فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی, ایک عورت آئی, کالے رنگ کی تھی, 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں, ان کا بھی رنگ کالا تھا. فرماتی ہیں انہوں نے مجھ سے کوئی سوال کیا, میرے گھر میں 2 کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک روایت اور آتی ہے, اس میں اما جی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عورت آئی, 2 بیٹیاں تھیں, میرے گھر میں 3 کھجوریں تھیں. پہلی روایت کے مطابق یہ ہے کہ میں نے اسے 2 کھجوریں دیں, اس بی بی نے ایک پولی کر کے نا ایک بیٹی کو دے دی, دوسرے بیٹے کو دے دی, اور خود بھوکی رہی. دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک اس بیٹی کو کھجور دے دی, ایک اس بیٹی کو دے دی کھجور, اور تیسری خود اپنے منہ میں کھائے نہیں, چبانے لگ گئی, تھوڑی سی چوسنے لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی نے کھجور کھا کے نا تو اس اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اور بھوک لگی ہوئی ہے. اس بی بی نے وہ کھجور نکال کے پولی کی ہوئی تھی, اس کو آدھا کر کے آدھا ایک بیٹی کو دے دیا, آدھا ایک بیٹی کو دے دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے گھر میں. بعد میں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر پیش کر دیے, اے میرے سر کے تاج, اے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ایسا ہوا کہ گھر میں ایک ایسی عورت آئی تھی جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں, یہ مسئلہ ہوا, گھر میں 2 یا 3 کھجوریں تھیں. دونوں روایتیں میں نے پڑھی ہیں آج ہی. تو اللہ کے رسول اس نے تیسری کھجور بھی نکال کے ان کو دے دی, خود نہیں کھائی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں کوئی شک نہیں جنتی ہونے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی,
جمعے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. ابھی میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا بتانا تھا. شادی کس طرح آغاز ہوا, کس طرح رشتہ طے ہوا, کیا حق مہر ہوا, کیا ساز سامان دیا گیا. آج تو ہم دنیا کی رونقوں میں پھنس گئے. بے شمار ایسی بچیاں ہیں جو اوریج ہو رہی ہیں جہیز کی وجہ سے. لینے والے بھی دینے والے بھی سب برابر ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیان فرمایا ہے کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے واقعات قرآن حدیث کے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.